جو بھی اللہ تعالیٰ نے اسے عنایت کیا ہوا وہ غریب بیچارہ تو وہ سب کچھ اس نظام کی پٹھی میں چونک دیتا ہے. یہ نظام کس نے تخلیق کیا ہے؟ یہ جو آج ملک میں نظام قابض ہے، یہ جو ظلم کا نظام ہے، یہ تخلیق کرنے میں غریب اپنا حصہ نہیں ڈالتا. غریب جب ووٹ ڈالتا ہے کس چیز کو دیکھتا ہے؟ ہمیشہ برادری کو دیکھتا ہے، چند ٹکوں کو دیکھتا ہے کہ آج میرا مسئلہ حل ہو جائے، اپنا ووٹ تک بیچ دیتا ہے. اس کو احساس نہیں ہوتا کہ وہ کتنا بڑا جرم کر رہا ہے. تو مسئلہ میں نا جب پرپل کلر کی ٹائی لگا کے وہاں تک نہیں سوچ سکتے جہاں پہ غریب ہوتا ہے. غریب بیچارہ ووٹ میں بیچے تو اور کیا کرے؟ تمہیں کیا پتا ہے کہ غریب کے ساتھ ہو کیا رہی ہوتی ہے؟ وہ ووٹ کے لیے یا امیر کے لیے اپنا ووٹ نہیں بیچتا، اپنی کوئی حق تلفی نہیں کرتا وہ ووٹ بیچ کے. وہ تو ووٹ بیچتے اپنے پیٹ کے لیے، اپنے بچوں کے لیے. ایک منٹ ٹھہر جاؤ، چلو تم اس بات کو بھی جسٹیفائی کر سکتے ہو کہ وہ اپنی کسی وقتی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے ووٹ بیچ دیتا ہے. کیا اس کو اس بات کا احساس نہیں ہوتا کہ آج وہ چند پیسوں کے عوض اگر اپنا ووٹ بیچ دیتا ہے، اس نظام کا حصہ بن جاتا ہے، تو وہ کتنا بڑا اس حوالے سے جرم کر رہا ہے کہ کل کو اس کو یہی چیز جو ہے فائنینشلی بھی پے بیک کرنی پڑے گی. اس کو بلوں کی صورت میں، مہنگائی کی صورت میں، بے روزگاری کی صورت میں وہ اس نظام کو، ایسے نظام کو اپنے اوپر مسلط کرے گا کہ فائنینشلی بھی اس پہ آنے والے 5 سالوں میں کئی گنا اضافہ ہو جائے گا. وہ یار جو وقتی طور پہ اس کا بچہ بھوکا مر رہا ہے، یہ وہ خود بھوکا مر رہا ہے، اور اس کو وہ کہاں، اور آنے والے 5 سالوں میں مزید بھوکا مرے گا، خودکشی پر مجبور ہو جائے گا غریب. تم یہ باتیں اس لیے کرتے ہو کہ تم ٹلی بھی جاتے ہو تو فوراً جو کہتے ہو وہ چیز سامنے آ جاتی ہے. تمہیں اس بات کا نہیں نہ پتا کہ 50-60 روپے اس کے پاس جب نہیں ہوتے، جب اس کا بچہ کو بھوکا مر رہا ہوتا ہے یا اس کی بیوی یا ماں بیمار پڑی ہوتی ہے تو اس کے ساتھ کیا؟ میں یہی تمہیں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ وہ اپنی بھوک برداشت کر لے، کڑا وقت برداشت کر لے، لیکن اپنی جو آنے والی آئندہ نسل ہے، اپنی جو اولاد ہے، کم از کم اس کو تو نہ وہ بھوک کی بھٹی میں جھونکے. لو جی، اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ یہ کب کے پیسے مجھ سے چیک میں سے کاٹ لیں گے تو میں نے تمہیں مار دینا تھا. تمہیں کیا پتا ہے یار، تم گاڑی میں بیٹھ کے ووٹ ڈالنے والے بندے ہو. تم کو کیا پتا ہے کہ کسی کی گڈی میں بیٹھ کے اگر جائیں ووٹ ڈالنے کے لیے، ادھر جا کے آگے سے جب چاول بھی ملتے ہیں وہ ڈبے میں، اور اس میں ایک بوٹی بھی ہوتی ہے. تمہیں کیا پتا ہے کہ غریب آدمی بیچارہ وہ بندہ جو صرف یا عید پہ بوٹی کھاتا ہے یا الیکشن کے الیکشن بوٹی کھاتا ہے، اس کو کتنا مزہ آتا ہے اس بوٹی. وہ اس بیچارے کے تو طور پر پہنچ جاتے ہیں، وہ کناتوں میں بجنا شروع ہو جاتا ہے، وہ تو پکڑ کے ووٹ کہہ رہا ہوتا ہے وہ باڑا کتنے جی. یہ امیر کا قصور ہے، یہ امیر کا قصور ہے. تم نظام کی اور سسٹم کی بات کرتے ہو. غریب بندہ بیچارہ تو صرف یہی دعائیں کر رہا ہوتا کہ یار کو امیر بندہ کھڑا ہو جو بینر لگائے وہ ذرا اچھے کپڑے کے ہو، تاکہ الیکشن کے بعد بیچارہ وہی بینر اتار کے اس کی رجائیاں بنا دے. یار یہ امیر آدمی کا قصور ہے، یہ غریب آدمی کا قصور ہے. یہی تو میں تمہیں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ غریب آدمی باقاعدہ جو ہے وہ اپنے لیڈر کے طور پر ہمیشہ ایک امیر آدمی کو دیکھتا ہے، امیر آدمی سے انسپائر ہوتا ہے ہمیشہ. وہ جو پریڈو اور پجاروں میں بیٹھنے والا ہے اس کی طرف وہ حضرت کی نگاہوں سے دیکھتا ہے کہ یہی میرا لیڈر ہے. غریب آدمی کسی غریب کو تو اپنا لیڈر بھی نہیں ماننے کے لیے تیار. غریب کو کیسے لیڈر مان لے؟ غریب بندہ جیت سکتا ہے. اچھا ایک منٹ، غریب پاگل ہوتا ہے، اسے نہیں پتا کہ غریب کو ووٹ دینا ہے. ایک منٹ تو میری بات کا جواب دو. جمہوریت کس چیز کا نام ہے؟ جمہوریت اسی چڑیا کا نام ہے نا کہ اکثریت کا نظام غالب آتا ہے. اس ملک میں غریب کی اکثریت ہے نا، غریبوں کی اکثریت ہے یا نہیں؟ بتاؤ نا. تو پھر ان کا نظام آنا چاہیے نا. کیسے ان کی مرضی چلنی چاہیے؟ ان کی مرضی چلنی چاہیے. کو اگر کھڑا ہو جائے اول تو بیچارہ الیکشنوں سے پہلے وہ 15-20 ہزار روپیہ لے کے بیٹھ جاتا ہے. اگر وہ کھڑا رہے نہ چلو پھر 15-20 ہزار، یہ بھی امیر کا قصور ہے جو اس کو پیسے دے کے میری بات سمجھنے کی کوشش کرو کہ غریب ہی اپنا دشمن ہے. سیاست ہو، غریب کہاں سے اپنا دشمن ہے؟ غریب کے اپنے آپ کو دندیاں بٹ کے یہی کر رہے شاہ رہا ہو تو اس میں ٹکر مار دے. یہی بالکل یہی کر رہے. اچھا ایک منٹ، ایک بات ہے کہ ایک لائن مین غریب آدمی نہیں ہوتا. پھل فروش ٹھہر جاؤ، سنبھال کے رکھو، 4 بال رہ گئے گر جائیں گے. میں تمہیں یہ بات بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ بابڈا کے لائن مین، سبزی فروش، جو پھل فروش ہے، یہ سارے غریب آدمی ہیں نا. کیا یہ چلو امیروں کو تو چھوڑو، یہ غریب آدمی جو ہے یہ غریبوں کے ساتھ جو ہے وہ اچھا سلوک روا رکھتے ہیں؟ بالکل بھی نہیں. ان کو خود غریب ہو کے غریبوں کا گلا کاٹ رہے ہوتے ہیں. بتاؤ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ کیا نہیں کر رہے ہوتے؟ کیا نہیں کر رہے ہوتے؟ کیا کر کیا رہے ہوتے ہیں؟ کیا بات بتاؤ. اچھا پھل والا جو ہے وہ صرف امیر آدمی کو پھل مہنگا بیچ رہا ہوتا ہے، غریب آدمی کے لیے پیکج اناؤنس کیے ہوتے ہیں اس نے. نہیں تو غریب آدمی امیر آدمی جس وقت وہ بیچ رہا ہے وہ پاگل ہے. غریب بندہ غریب کو سستا دے دے 500 سے مار. یہی تو کہہ رہا ہوں کہ غریب کے ساتھ بھی رعایت نہیں برتتا، امیر کے ساتھ بھی کوئی رعایت نہیں برتتا، اور اپنی بھی دشمنی کرتا ہے. یہ بحث میں یہ نہ کبھی بھی کہنا فکرہ کہ میں تمہیں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. اور کیا کر رہا ہوں صاحب بتا مجھے کہتا ہے کہ وہ تمہیں اتنا سمجھانے کی کوشش کرتا ہے، تم وہی ڈفر ہے.
फजूल गरीब को ही डालते जा रहे हो। वो जो बेचारा है ही गरीब, वो कहां स्टैंड ले, किधर जाके लड़े, किससे लड़े? यही तो मैं तुम्हें कह रहा हूं ना कि गरीब आदमी सिर्फ माली तौर पर गरीब है ना, अल्लाह ताला ने उसको ज़हनी तौर पर, जिस्मानी तौर पर तो एक मुकम्मल इंसान बनाया। वो क्यों इस यानी बगावत क्यों नहीं कर देता इस निजाम के खिलाफ? वो इस निजाम का हिस्सा क्यों बन जाता है? इस निजाम को अपने कुव्वत बाजू पर भरोसा करके तोड़ दे इस सिस्टम को। वो कतील ने कहा था ना कि दुनिया में कतील उसका मुनाफिक नहीं कोई जो जुल्म तो सहता है, बगावत आप 1934 के जमाने को स्टडी करें, जब इंडिया में बॉम्बे की हुकूमत थी, तो जो लोग उस बॉम्बे की हुकूमत के वजीर थे, सिंध में वो सियासत उस दिन से लेके आज तक उसी इजारादारी में रही और उन्हीं को मुंतकिल हुई और उनके हाथ में पार्लियामेंट का मुतदब हिस्सा आज तक है। बहावलपुर में, मैं नाम नहीं लूंगा किसी का, मेरा मनसब नहीं और ना मेरा मकसूद है, मैं कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी देना चाहता हूं, कौन को एक मैसेज देना चाहता हूं, एक अवेयरनेस देना चाहता हूं, एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग देना चाहता हूं। बहावलपुर में जो लोग 1906 में वजीर आला थे, उन्हीं के खानदान के पास आज तक सियासत की और इंतखाबात की इजारादारी है। बरतानिया के दौर में मुल्तान में जो बड़े बड़े खानवादे, आप समझते जाएंगे नाम, और डेरा गाजी खान के बड़े बड़े खानवादे जो तारीखी एतबार से आज से 100-150 साल पहले मसनद इक्तदार पर फाइज थे, 1930 के इक्तदार की मसनद इंडिया की देख लें, आपको डेरा गाजी खान, मुल्तान, बहावलपुर से सारी शख्सियतें उन इक्तदार पर बैठी नजर आएंगी। आज तक इक्तदार पर उन्हीं की औलादें, उन्हीं की नस्लें विराजमान हैं। इलेक्शन होते रहे, हुकूमतें बदलती रही, जमहूरियत के नाम पर अदवार बदलते रहे, कभी फौजी आमरीयतें आई, कभी सियासी आमरीयतें आई, मगर असम्बलियां और इक्तदार उन खानवादों से बाहर कभी नहीं गया, या गया तो बहुत शाज गया, बहुत कम। फिर उसके बाद शहर आबाद हो गए और शहरों की एक कंट्रीब्यूशन पॉलिटिक्स में शुरू हो गई। तो जब शहरों का कंट्रीब्यूशन हुआ तो फ्यूडल लॉर्ड्स तो पहले से मसनद इक्तदार पर यानी सियासत और जमहूरियत पर विराजमान थे। जब शहरों का कंट्रीब्यूशन हो गया तो फिर सरमायादार और बड़े बड़े बिजनेसमैन ये भी उसके शेयर होल्डर बन गए। वो लाहौर हो या फैसलाबाद, सरगोदा हो या गुजरांवाला, सियालकोट हो या रावलपिंडी, इस तरह बड़े बड़े शहर हों, कोयटा हो या हैदराबाद हो या पिशावर, जहां चले जाएं, आपको 20-20 हल्कों तक मखसूस लोग विराजमान नजर आएंगे जो जागीरदार थे और शहरी इलाकों में सरमायादार हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं और कम से कम 5-7 करोड़ से लेकर 20 करोड़ तक की इन्वेस्टमेंट एक इलेक्शन की कौमी असेंबली की सीट पे कर सकते हैं। कौमी असेंबली का इलेक्शन आज 10 करोड़ से कम सरमाए से नहीं लड़ा जाता और इस मुल्क का नाम निहाद इलेक्शन कमीशन वो 10 लाख की 5 लाख से 10 लाख की हद मुकर्रर करता है। ये नाबीना इलेक्शन कमीशन, इस कौम की आंखों में धूल झोंकने वाले इलेक्शन कमीशन, ये आज के नहीं, ये पिछले 40 साल की हिस्ट्री को देख लें। 3 लाख की हद होती थी, 3 करोड़ खर्च होते थे, कभी कोई शख्स नायल नहीं हुआ। 5 लाख की हद होती थी, 5 करोड़ खर्च होते थे। 10 लाख की हद है, 10 से 20 करोड़ खर्च होते हैं। दुनिया जानती कहां डिस्क्वालीफाई होते हैं। अब ये लोग विराजमान हुए और 15-15, 20-20 सीटें एक जैसे तबके के हाथ में नजर आती हैं। उसके बाद जाकर कोई एक आध कहीं कहीं ऐसा पॉलिटिकल वर्कर नजर आता है जो बुनियादी तौर पे उस तबके में से तो नहीं था, मगर एक अच्छा कारकुन होने के नाते, हल्के में काम करने के नाते उसने अपनी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी डेवलप की, क्रेडिबिलिटी डेवलप की और रफ्ता रफ्ता वो वहां का नुमाइंदा हो गया जो कई बार इलेक्टेबल बन गया। कई दर्जनों सीटों के बाद आपको 1-2 ऐसे कारकुन दिखाई देंगे, पूरे मुल्क में सफर करते चले जाएं। नतीजतन शहर सरमायादारों और मालदारों के हाथ में आ गए, देहात जागीरदारों के हाथ में रहे। फिर
تیسرے عنصر کا اضافہ ہوا وہ اسٹیبلشمنٹ کا بھی مکمل اجارہ ہے اس ملک کی فیصلہ سیاست. تو الیکشن میں ہوگا. لوگ کہتے ہیں الیکشن بار بار کیے جائیں, نظام صاف ہو جائے گا, نئے چہرے آ جائیں گے. یہ اتنا بڑا دھوکہ ہے, اتنا بڑا فریب ہے. میں نے یہ اتفاق سے میرا اپنا ہی کالم ہے, 1934 میں جب سندھ بامبے کا حصہ تھا تو اس وقت سندھ کی سیاست جن لوگوں کے قبضے میں تھی کم و بیش آج بھی انہی کے قبضے میں ہے. ٹھیک ہو گئی بات, کتنے الیکشن ہوئے, کتنی حکومتیں تبدیل ہوئے, وہ وہیں کے وہیں ہیں. ٹھیک ہے, بہاولپور دیکھ لو, بلوچستان دیکھ لو, یہ سارا. بہاولپور میں جو لوگ 1906 میں چیف منسٹر اور اس طرح کی پوزیشنز پہ تھے انہیں کی اجارہ داری ہے. ٹھیک, تاج برطانیہ کے دور میں ملتان اور ڈیرہ غازی خان میں جو بڑے لوگ مسند اقتدار پہ تھے, کوریڈورز آف پاور میں تھے, آج بھی ہیں. 1930 میں وہی لوگ چل رہے ہیں. یہ واردات ہے بہت بڑی. اس ملک کے لوگوں کو خدا جانے کیوں سمجھ نہیں آ رہی. یہ اپنا آپ اور کتنا برباد کرائیں گے یہ جاننے کے لیے کہ یہ جال ہے, بہت بڑا دھوکہ ہے, بہت بڑا فریب ہے. یہ پہلے جاگیردار قابض سے, پھر جب شہر ڈیولپ ہوئے, شہر ایکسپینڈ کیے, وہاں کا سرمایہ دار سیاست پہ قابض ہو گیا. یعنی ادھر جاگیردار دیہی علاقوں میں بڑا زمیندار جاگیردار, ادھر صنعت کار سرمایہ کار جن سے بڑا عذاب بھی کوئی نہیں سیاست اور اقتدار کے لیے. یہ مال بنانا تو پھر بہت آسان ہو جاتا ہے نا جی, دولت بھی آپ کے پاس ہے, طاقت بھی آپ کے پاس آ گئی, تو بڑا لیتھل کمبینیشن ہے. اچھا, پھر تیسری واردات جو ہوئی وہ سب سے بھیانک ہے. جو یہاں کا سرمایہ دار صنعت کار تھا, وہ صنعت کار کیسے بنے یہ بھی ہم آپ کو قصہ سنائیں گے. کس طرح زیرو مارجن پہ ایلسیاں کھلی, کس طرح وہ اربوں روپے کا سکریپ آتا ہے, اور پھر کیا ہوتا ہے وہ کسی اور بات میں کریں گے. ہوا یہ کہ جو جاگیردار تھا اس نے ملیں لگا لی, شوگر مل لگا لی, فلانا کر لیا, وہ صنعت کار بن گیا. جو صنعت کار تھا اس نے زرعی زمینیں خرید لی اور وہ جاگیردار بن گیا. یہ لوگ ہیں جو ساری واردات کر رہے ہیں. عام آدمی کا تو اس میں کوئی رول ہی نہیں ہے. تو پھر یہ کہنا کہ یہ الیکشن ہوں گے بار بار تو صورتحال بہتر ہو جائے گی, یہ صورتحال بس ایسی ہی رہے گی. چلیں اضافہ کچھ تھوڑا. یہاں عالم یہ ہے کہ ایک طرف غریب کو کھانے کا کونے کونے میں پہنچا دیں. انقلاب کے لیے اس ملک کے سیاسی نظام کے خلاف ایک بغاوت کی ضرورت ہے. جو لوگ اس نظام کا حصہ بننے جا رہے ہیں یا آلریڈی اس نظام کا حصہ ہیں یا اس گھناؤنے انتخابی نظام کے اندر شریک ہو رہے ہیں اور شریک ہوتے ہیں, وہ اس کا حصہ ہیں. وہ کبھی اس نظام کو بدل نہیں سکیں گے. جو نظام کا حصہ بنیں گے وہ کبھی بدل نہیں سکیں گے. ہم نے ایک کیٹیگوریکل پالیسی اناؤنس کر دی ہے, اور وہ یہ کہ اس انتخابی نظام کے خلاف بغاوت, اس ملک کے کرپٹ, فرسودہ, استحصالی اور گمراہ کن سیاسی نظام کے خلاف بغاوت. جب تک عوام ووٹ کا بائیکاٹ نہیں کریں گے, الیکشن کا بائیکاٹ نہیں کریں گے, اور بائیکاٹ کر کے صرف گھروں میں نہیں بیٹھنا, یعنی پوری قوم کو بائیکاٹ کا پیغام دینا ہے, اور کوشش کرنی ہے کہ اس نام نہاد جھوٹے الیکشن کے دن پولنگ سٹیشن ویران نظر آئے, کوئی شخص ووٹ دینے کے لیے نہ جائے, کیونکہ ہر شخص کا ووٹ اس ملک میں بے ایمانی کرنے والوں کی طاقت میں اضافے کا باعث ہوگا. ووٹ دینا گناہ ہے اس ملک میں جب تک اس ملک کا نظام نہیں بدلتا, جب تک کرپٹ پولیٹیکل سسٹم چینج نہیں ہوتا, جب تک اس تمام کرپٹ سیاستدانوں کو نااہل کر کے اس میدان سے نکال کر سمندر میں غرق نہیں کر دیا جاتا, ان کو بین نہیں کر دیا جاتا, جب تک اس میدان کو پاک اور صاف نہیں کیا جاتا, اور 10-10, 20-20 کروڑ روپے کی لاگت سے ہونے والے الیکشن بین نہیں کیے جاتے, جب تک اس نظام کی تطہیر نہیں ہوتی, یہ ووٹ دینا گناہ ہے اس ملک میں. ووٹ دے کر پھر کرپٹ لوگوں کو طاقت دینے کے مترادف ہے ووٹ دینا, گویا کرپٹ لوگوں کو اپنا نمائندہ بنانے کے مترادف ہے. ووٹ دے کر پھر کرپٹ لوگوں کو اوپر طاقت اور اقتدار میں لانے کے مترادف ہے, تاکہ وہ یہ کہہ سکیں کہ ہم لوگوں کے ووٹوں کے ساتھ اسمبلی میں آئے ہیں, ہم لوگوں کے نمائندے ہیں, ہمیں لوگوں نے منتخب کیا ہے. اس وقت ملک کی دولت لوٹنے والے, قوم کی عزتوں سے کھیلنے والے, قوم کے مال سے کھیلنے والے, قومی امانت سے کھیلنے والے, قوم کے خون کی ہولی کھیلنے والے, ملک کی عزت اور غیرت کو پرائے لوگوں کے ہاتھوں میں گروی رکھ دینے والے, اور پورے ملک میں گرتے ہوئے خون کی ذمہ داری نہ لینے والے,
جو کچھ کراچی میں ہو رہا ہے کون کر رہا ہے؟ باہر کے لوگ آ کے کر رہے ہیں. یہ وہی لوگ وہاں لاشیں گرا رہے ہیں جو اقتدار میں بیٹھے ہیں، انہی کے کارندے ہیں. وہ خون سے ہولی کھیل رہے ہیں اپنی سیاسی گیم کے لیے، اپنے آنے والے الیکشنوں میں سیاسی اپنی پوزیشن کے قیام کرنے بارگیننگ کے لیے گیو اینڈ ٹیک کا سودا ہو رہا ہے. اپنے پولیٹیکل گیو اینڈ ٹیک کے لیے ہزاروں بے گناہ معصوم لوگوں کی جان سے اور خون سے ہولی کھیلی جا رہی ہے. کراچی کو خون میں نہا دیا گیا ہے، صوبہ سرحد خون میں نہایا ہوا ہے، بلوچستان کا امن برباد ہے، پنجاب میں کوئی گھر کوئی گلی محفوظ نہیں ہے. اس سارے جرم کے ذمہ دار کون ہیں؟ اس ملک کی سیاسی قیادت جو نااہل بھی ہے، بددیانت بھی ہے، خائن بھی ہے، بے ایمان بھی ہے، کرپٹ بھی ہے، ملک اور قوم کے دشمن بھی ہے. یہ وہ لوگ ذمہ دار ہیں اس پورے جرم کے، اس گناہ عظیم کے. اور الیکشن کے دن کیا ہوگا؟ ان کو پھر دوبارہ امپاور کرنا ہے. آپ نے ان کو دوبارہ نمائندہ بنانا ہے، انہی لوگوں کو جو پورے 5 سال سے اس ملک کو برباد کرنے کے ذمہ دار ہیں، جو 5 سال سے ملک کو خون کی بارش اور ہولی جس پھیلے جانے کے ذمہ دار ہیں، جنہوں نے ملک کی غیرت اغیار کے ہاتھوں میں دے دی ہے، جو جس وقت چاہے اٹھا کے کوئی یہاں سے لے جائے، ملک کو قانونی بنا دیا ہے جنہوں نے، اور قوم کی حس اور غیرت کا جنازہ نکال دیا ہے. آپ ووٹ دے کر انہی کو پھر نمائندہ بنا کے قوم میں بھیجیں گے، اسمبلی میں بھیجیں گے، اور انہی کو پھر اقتدار دیں گے، انہی کو امپاورمنٹ دیں گے، اور وہ آپ کے بہاف پر وہ پارلیمنٹ کے فلور پر اور ٹی وی چینل پہ آ کے کہیں گے کہ ہمیں قوم نے منتخب کیا ہے، ہم قوم کے نمائندے ہیں، لوگوں کے ووٹوں سے آئے ہیں. تو آپ کا ووٹ اس گناہ کا ذمہ دار بنے گا. جو وہ چوری کریں گے اس چوری کا گناہ جہاں ان کے اوپر جائے گا وہاں ووٹ دینے والے پر جائے گا. جو ڈاکہ زنی کریں گے قوم کے خزانے پر، جہاں ان کی گرفت ہوگی وہاں ووٹ دینے والے کی گرفت ہوگی. جو لوٹ مار کرپشن کریں گے اس کرپشن کا پورا گناہ اور وبال ووٹ دینے والوں کے سر پہ جائے گا. جو بے گناہ لوگوں کا خون بہے گا اس کی ذمہ داری حکمرانوں پر ہے، تو ساتھ اس کی ذمہ داری ووٹ دینے والوں پر بھی ہوگی. اس ملک میں جتنا گناہ ہوگا، جس طرح صدقہ جاریہ ہوتا ہے اسی طرح گناہ جاریہ بھی ہے. جیسے آپ نیکی کرتے ہیں تو جاری رہتی ہے، اس طرح گناہ ووٹ دیں گے، غلط لوگ جب جائیں گے اور جو غلط کاری کریں گے اس کا عذاب آپ کے گلے میں بھی پڑے گا.